ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا اس خاص پروگرام جس کا نام ہے عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز 18 اردو شروع سے قریب 18 سال سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس بار ہم 809واں عرس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور نیوز 18 اردو نے آپ کی خواہشات کو، آپ کے جذبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس پروگرام کی تشکیل دی ہے۔ اس پروگرام میں آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو ناظرین وہاں پر نہیں جا پا رہے ہیں اجمیر میں، تو ہم ان کو براہ راست وہاں کے روح پرور مناظر دکھائیں گے۔ وہاں پہ ہمارے نمائندے مہتاب عالم موجود ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے، جس کے لیے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑنے کے لیے۔ اور ناظرین، نمبرات بھی ابھی آپ جو ہیں دیکھیں گے، اسکرول ہوں گے، ان نمبرات کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کے بعد اپنے سوالات یا جو آپ کے میسیج ہے، پیغامات ہیں، وہ جو ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم وہاں پر پہنچائیں گے، اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں، اس پروگرام کا حصہ بنیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے، اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں صدر لیبارٹریز کی جانب سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور میں اپنے ناظرین کی طرف سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ عرس کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر اس کا جواب چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ انہی عظمت والے اولیاء کرام میں سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے۔ آپ سلسلے چشتیہ کے نہایت ہی باعظمت، انتہائی بلند پایہ بزرگ ہیں، سلسلے چشتیہ کے روح رواں ہیں، مرکزی حیثیت کی حامل ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات گرامی سے خلق خدا کو بے انتہا فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور دیار ہند میں آپ تشریف لا کر اسلام کی شمع کو روشن کیے، اور تمام انسانیت کو الفت و محبت اور پیار سے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ آپ کی بابرکت زندگی کا پیغام یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، کسی پر بھی کوئی ظلم و زیادتی روا نہ رکھے، پوری انسانیت سے بحیثیت انسان ہونے کے پیار و محبت کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ فرمائے احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں۔ تو یہی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے کہ انسانیت کی قدروں کو سمجھا جائے، اور ہم اپنے دیار ہند میں رہنے بسنے والے تمام انسانوں کو اور دنیا کے تمام باشندگان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو، کدورتوں کو مٹاؤ، تلخیوں کو، عداوتوں کو ختم کرو، الفت و محبت اور پیار اور انست کا ماحول بپا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مزاج بناؤ، چاہے انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، دکھ درد میں اس کی مدد کی جائے، بیمار کی تیمارداری کی جائے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی مصیبتوں میں ان کے لیے دست تعاون دراز کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ پیغام کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی سبھوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اولیاء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ جی، اولیاء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، جہاں تک آپ کا سوال ہے، جی اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں، کیونکہ یہ ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا میں بھی مقامات کو بلند رکھتا ہے جی اور آخرت میں بھی ان کے مقامات کو بلند و بالا رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد پاک میں حدیث پاک ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی ان کی تعریف کریں گے، شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء شہداء ان کی تعریف و توصیف کریں گے۔ مفتی صاحب اس پر اور گفتگو کریں گے، میں اس گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے اجمیر اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں اور وہاں کے روح پرور مناظر بھی دکھائیں گے، اور وہاں پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم موجود ہیں۔ جی مہتاب عالم صاحب۔ راہل بتا دیں کہ اس وقت نیوز 18 کی ٹیم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ پر ہے۔ میں یہاں پہ بتا دیں کہ جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی بات کرتے ہیں تو نیوز 18 اردو کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی درگاہ کمیٹی نے نیوز 18 اردو پر اعتماد کیا اور اسے موقع دیا کہ گھر گھر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو زائرین ہیں وہ اپنے گھر سے زیارت کر سکتے ہیں۔ زیارت اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ کووڈ کے اس مشکل وقت میں جب ہندوستان کے تمام لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، وہ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور سفر کی مشکلات ہیں، ایسے وقت میں جو ہے نیوز 18 اردو اس خاص پروگرام کو ان کے لیے لے کر آیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر سے درگاہ آستانہ عالیہ کی زیارت بھی کر سکیں اور یہاں کے جو لائیو منظر ہے وہ تمام منظر آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت مجھے تحسین منور کا شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شمع وفا جلانے اجمیر جا رہے ہیں، دل کی مراد پانے اجمیر جا رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اجمیر جا رہے ہیں یقینی طور پر وہ تو تمام یہاں کے تمام چیزوں کو دیکھیں گے، ایک منظر کو دیکھیں گے، لیکن وہ تمام لوگ جو یہاں پر نہیں آ رہے ہیں، یہاں کے وہ تمام مقامات کیا ہیں، یہاں کے بلند دروازے کی جو اپنی تاریخی اہمیت کیا ہے، یہاں کے نظام گیٹ کی تاریخی اہمیت کیا ہے، یہاں پہ جو دو دیگ ہے ان کی اپنی جو اہمیت کیا ہے، وہاں پہ تبرکات میں کیا تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں کے جنتی دروازے کی اہمیت کیا ہے، یہاں پر اکبر بادشاہ نے جو ہے دیگ کون سا دیا تھا، اس نے مسجد تعمیر کروائی تھی، یہاں پہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چلہ مبارک ہے یا بابا فرید کا چلہ مبارک ہے، آستانہ عالیہ کی جو برکات ہے، وہ کیا چیز ہے، ایک ایک پہلو نیوز 18 اردو اپنے سامعین کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ زیارت بھی کر سکے اور زیارت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکے کہ عرس کے کورونا کے اس موقع پر آستانہ عالیہ میں یہاں پر کیا خاص انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مہمان خانہ ہے کارڈ جو یہاں پر جو ہے
40 किलोमीटर दूर जो है, जहाँ पर 150 एकड़ की जमीन में इंतजाम किया गया है, वो इंतजाम क्या है, यहाँ पर कितने सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, उन तमाम पहलुओं के एक पहलू को दिखाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम अजमेर या की उर्स की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं आमतौर पर कि ख्वाजा का आस्ताना आलिया जहाँ पर है, यहाँ पर ख्वाजा ने पहले कदम रखा होगा, लेकिन ख्वाजा यहाँ पर बाद में आए थे। ख्वाजा ने जो पहला कदम रखा था, जहाँ पे चिल्ला किया था, वो चिल्ला मुबारक के नाम से मशहूर है। और चिल्ले के लिए जो पहली रैकी की थी वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, जो यहाँ पर लेकर आए। और फिर हम जो ख्वाजा के जिंदगी पर हम नजर डालते हैं तो अब आप देखिए कि एक बच्चा जो 11 साल की उम्र का है, लेकिन अब उस बच्चे ने किस तरह से अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब उनकी नज़र जो है मुमताज़ सूफी जो है हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है तो वहाँ से जो उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आता है। फिर उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से जब उनकी मुलाकात होती है, फिर जो है मदीना शरीफ का जो सफ़र होता है, अताए रसूल जो वहाँ से आपको मौका मिलता है, वहाँ से जो अताए रसूल की निस्बत से फैज़ बरकत लेकर जब वहाँ से रवाना होते हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं तो एक तरफ यहाँ पर कुछ तो खून का मार्का जारी था, वहीं पर दूसरी तरफ ख्वाजा अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों के लिए लेकर आते हैं, ताकि हिंदुस्तान की जो सरजमीन अमन व आस्ती का गहवारा है उसमें एक नए इनकलाब की, एक शम्मा हिदायत की जो जरूरत थी वो ख्वाजा अजमेरी के जरिए यहाँ पे फैज़ बरकत पहुँच सके। अगर ख्वाजा आए तो ये तमाम चीज़ें मिली, ख्वाजा नहीं आए होते तो सोचिए कि हम कहाँ होते या हिंदुस्तान के लोग कहाँ होते। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आपका नाम? मोहम्मद उबैर, कहाँ तशरीफ लाए? बरेली शरीफ। जी, बरेली शरीफ में खुद आस्ताना इतना बड़ा है, वहाँ से आप यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए, क्या खास मकसद है? गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए आए। जी, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी, आपका नाम? मोइनुद्दीन, जी, कहाँ गुलाम मोइनुद्दीन, जिला गोंडा से, यूपी। यहाँ आते हैं हम भिखारी इस दर के, यहाँ झोली पसार के आते हैं, झोली भर के जाते हैं। ये मेरे ख्वाजा गरीब का आस्ताना है। यहाँ जो भी आता है वो झोली भर के जाता है और जो भी आएगा झोली भर के जाएगा, और सब झोली भरने आते हैं, सब झोली भर के जाते हैं। झोली भर के आने आते हैं, झोली भर के जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसी क्या खास कशिश है कि तमाम लोग खिंचे हुए चले? के राजा हैं, ये हिंद के राजा हैं, ये मेरे ख्वाजा हैं, ये सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं। यहाँ हर कौम के लोग आते हैं, यहाँ पे कोई मायूस नहीं जाता, कोई मायूस नहीं जाता है। तमाम लोग आते हैं, कोई यहाँ तो मायूस नहीं आता है और आगे चलते हैं। जी, आपका नाम? इफ्तिखार कुरैशी, मेरी 40वीं हाजिरी है यहाँ पर। पिछले 40 साल से मैं बरेली शरीफ से यहाँ तशरीफ लाता हूँ और बारगाह हिंदुस्तान की बारगाह में उर्स के मौके पर हाजिरी देता हूँ। आप 40 साल से आ रहे हैं, क्या बदलाव महसूस किया? क्योंकि इस वक्त तो कोरोना है, क्योंकि उस वक्त वो भीड़ भी नहीं है। मेरे ख्वाजा की नगरी में ना कोई कोरोना है, ना कोई कोविड है, ना कोरोना का एहसास आप देख रहे हैं यहाँ पर, ना कोविड का कोई एहसास है। यहाँ जैसा उर्स होता था वैसे ही अल्लाह के करम से, ख्वाजा के करम से वैसे ही हो रहा है। ख्वाजा का करम है, उनका फैजान है, लोगों की दुआएं हैं कि यहाँ पर कोविड का कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है कोविड का, कोविड यहाँ कोई चीज नहीं है। आपका मैं शब्बीर अहमद जमीयत उलमा हिंद से हूँ। हर बार बड़ा कैंप लगाती है, इस बार क्या किया उसने कोरोना की गाइडलाइन? हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब के हुक्म के मुताबिक ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स के मौके पर भी जमीयत उलमा ने अपना मेडिकल कैंप लगाया है और एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया है, ताकि वहाँ ज़ायरीन को किसी तरह से भी अगर कोई तकलीफ हो तो वहाँ से जो है फ़ौरन जो है ना इस सरकारी हॉस्पिटल में लाया जा सके। और जमीयत उलमा हिंद जो है हमेशा ये खिदमत करती रही है और हज़रत ख्वाजा अलैहि रहमा की यही एक हिदायत थी, आम लोगों को इंसानों से जो है अपना आप से जोड़ना और मखलूक से मखलूक को जोड़ना। ये मखलूक को जोड़ना, जब ये खिदमत करते हैं तो कैसी खुशी मिलती है? ये बहुत खुशी का मौका है और इससे बहुत खुशी होती है कि हज़रत ख्वाजा अलैहि रहमा ने जो आकर यहाँ एक मेहनत की थी, उस मेहनत का नतीजा है कि आम लोग आ रहे हैं और मोहब्बत से जो आकर यहाँ एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और हर मजहब के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इससे यही पैगाम जाता है कि जो है गंगा जमनी तहजीब जो है यहाँ देखने को मिलती है, जो ख्वाजा अलैहि रहमा ने। आपने बात की, हम मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के दयार से आए हैं, कुतुब कोकन के जो है वहाँ से यहाँ पर आए हैं, क्या खास? खुतबे कोकन से यहाँ आए हैं, हम राजापुर से आए हैं और जो ख्वाजा साहब ने पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दीन को फैलाया है, एक बंजर ज़मीन पर आके उन्होंने इतने सारे हिंदुस्तान में मुसलमान कौम को तरक्की पे लाया है, उसका और जो गंगा जमनी तहजीब बोली जाती है उनके सही हकदार ख्वाजा गरीब नवाज है और उनके दिए हुए तरीके पर चलेंगे तो हिंदुस्तान आबाद और अमन करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, यही मेरा कहना है। के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हिंदुस्तान की तामीर भी होगी, हिंदुस्तान की तरक्की भी होगी, सुलह एग्जेक्टिव का प्रोग्राम भी होगा। यहाँ पे
राहिल जो है, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो अक़ीदतमंद आ रहे हैं, कोरोना ज़रूर है, लेकिन कोरोना की एहतियात के बीच वो जो है आस्ताने आलिया की ज़ियारत कर रहे हैं। और उन सब का मकसद यही है कि ख्वाजा का जो पैगाम था वो दुनिया के गोशे गोशे में आम हो, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। राहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब, आपने वहाँ के रूह परवर मनाजिर दिखाए और लोगों से बात भी करवाई। आप हमारे साथ जुड़िए, आपके पास फिर वापस आएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, ख़ास हमारा ये प्रोग्राम उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सदर लेबॉरेटरीज़। और सदर लेबॉरेटरीज़ हिंदुस्तान की कदीम, पुरानी और यूनानी कंपनीज़ है, और सदर लेबॉरेटरीज़ की जानिब से अपने तमाम नाज़रीन को, ज़ायरीन को उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम में एक बार फिर ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है। और बात हमारी चल रही थी कि औलिया इकराम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के पास क्या है। मैं चाहूँगा उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी मुफ्ती साहब। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन, अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने औलिया किराम और अपने सालिहीन और अपने मुक़र्रबीन के मकाम व मर्तबे का ज़िक्र करते हुए अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया है, आगाह रहो, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न वो गमज़दा होते हैं। ये वो हैं जो ईमान लाए और तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करते रहे। इनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कौन सी कामयाबी सबसे बड़ी है कि एक बंदा ईमान की नेमत व दौलत से माला माल रहकर तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करके अपने रब को राज़ी कर ले और अपने रब के पास विलायत का मकाम पाले, अपने रब के पास क़ुर्ब का मकाम पाले, यहाँ तक कि रब ताला उसको ये खुशखबरी दे कि अब तेरे लिए कोई खौफ की बात और घबराहट की बात नहीं है, रंज और गम की बात नहीं है, फ़िक्र और मलाल की बात नहीं है। तो ये औलिया किराम के मकामात के हवाले से अल्लाह का वाज़ेह इरशाद है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में ये इस तरह हमको मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम आली का ज़िक्र फरमाता है। एक मकाम पर इरशाद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला है, फिर वो उस पर जम गए, यानी अल्लाह ताला को अपना रब मान लिया, फिर उस पर वो कायम हो गए, उस पर इस्तिकामत के साथ वो जमे रहे, तो फरमाता है कि फ़रिश्ते उन पर नाजिल होते हैं। अल्लाह उनकी तायीद के लिए, अल्लाह उनकी मदद के लिए फ़रिश्तों को उनके साथ कर देता है, और फ़रिश्ते रहमतों वाले आकर उनको खुशखबरी सुनाते हैं, कहते हैं कि ए अल्लाह के दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है, गम और रंज उठाने की बात नहीं है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू,
نہ خوف کرو اور نہ رنجیدہ رہو. وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ فوز و فلاح کا مقام ہے اور کامیاب بندوں کا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم آپ کے ساتھی ہیں. یعنی دنیا میں یہ لوگ بظاہر بیگانے سے لگ رہے ہوں گے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی ہم آپ کے چاہنے والے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم آپ کے چاہنے والے اور دوست ہیں. اور پھر وہاں جہاں آپ کو جانا ہے اس دنیا کے بعد، تو وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جو آپ مانگیں گے وہاں وہ بھی آپ کو ملے گا. نزولا من غفور الرحیم، بخشش کرنے والے، رحمت کرنے والے پروردگار کی طرف سے یہ بڑی ضیافت ہے اور یہ مہمانی ہے. تو اللہ غفور الرحیم ان کی ضیافت اور مہمانی کے لیے جنت کو آراستہ کر رکھا ہے. جنت کے سارے راحت کے ٹھکانے میں ان کو آسودہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے چین اور قرار کا مقام اس کو بنا کر اپنی رضا و خوشنودی کا انعام عطا فرمائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں. تو میں حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کی سنا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، لیکن قدر و منزل محشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں ان کی یوں ہوگی کہ انبیاء بھی ان کی تعریف کریں گے، شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے. جب یہ بات رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے بیان فرمائی تو انہوں نے نہایت ادب و احترام سے سوال کیا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں بتلائیں وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو قیامت میں گھبراہٹ نہیں ہوگی اور جن کے لیے قیامت میں مقام اللہ کے پاس ایسا ہوگا کہ نبی بھی تعریف کریں گے، شہید بھی تعریف کریں گے. کون حضرات ہیں، ہمیں بھی تعارف کروائیے حضور. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. جی یعنی یہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ہم آپ سے اور بھی سوالات کریں گے، اس پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام. اور زائرین کو صدر لیبارٹری کی طرف سے بہت بہت عرس کی مبارکباد. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نمائندے مہتاب عالم اجمیر میں موجود ہیں، وہاں کے وہ روح پرور مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرا رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو براہ راست وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں اور سیدھے اجمیر شریف لیے چلتے ہیں. راحل خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، اسوہ، پیغام اور آج کے عہد کی معنویت کیا ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی مہمان یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم الگ الگ پہلوؤں پہ جانیں گے، کیونکہ 809واں عرس مبارک جاری ہے اور پھر 809 سال کی بات کرتے ہیں. اس سے پیچھے نبی کے یہاں پر جو عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہاں پر ان کو پیغام ملا تھا، اس پیغام جو مدینہ سے لے کر یہاں تک خواجہ لے کر آئے تھے، اس کی فکر جو ہے کیا ہے، اور جو لوگ چاہنے والے ہیں عاشقان خواجہ اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کو خواجہ کی فکر کی کتنی ضرورت، اس پر ہم بات چیت کریں گے. یہاں پہ نور صاحب جاننا چاہیں گے کہ اس وقت خواجہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقدس ناظرین کرام، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ان کے مقدس نام اور ان کے لقب سے ہی ظاہر ہے. غریب نوازی، روتے ہوئوں کو ہنسانا، گرتے ہوئوں کو اٹھانا، یہ ان کا مشغلہ تھا اور اسی پیغام کے لیے وہ تشریف لائے اور اس پر انہوں نے اپنے خلفاء، مریدین، معتقدین کو بھی یہی جام بھر بھر کے پلایا. آپ کا یہ انداز تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ
قلیل مدت میں اس ملک میں انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مشرف بہ اسلام فرمایا، تو کیسے صرف کرامتوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی آپ نے خدمت کی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، وہ لوگوں کی ضرورت بن گئے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ایک عالم دین آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور روزانہ سلطان الہند جو ہے اپنے خلفاء کو، مریدین کو کہیں نہ کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے کلمہ توحید سے آشنا کرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ وہ عالم دین کا جو ہے نمبر نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی حضور مجھ پر بھی نگاہ رحمت ڈال دیجئے اور میرا بھی کسی علاقے کے لیے آپ انتخاب کر لیجئے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی شنجری رضی اللہ تعالیٰ نے مکرانہ کے ایک دیہات میں انہیں بھیجا اور فرمایا تمہارا کچھ کام نہیں ہوگا، وہاں ایک کنواں ہے اور کنویں میں پانی بہت نیچے ہے، بہت مشکل سے لوگوں کو پانی ملتا ہے، بہت خشکی ہے، قید سالی ہے، تم وہ کنویں پہ جاؤ۔ اور ایک مشکیزہ دیا، ڈور دی، رسی دی، ڈول دیا اور فرمایا اس سے پانی بھر بھر کے لوگوں کو سیراب کرو۔ تم کو ان کے کسی تقریب میں نہیں جانا، کسی اور معاملے میں نہیں جانا، بس جو بھی آئے گا بوڑھا جوان کمزور سب کو پانی بھر کے دینا تمہارا کام ہوگا۔ وہ گئے تو وہ جوان تھے اور پانی بھر بھر کے پلاتے رہے، دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی جو ہے سفید ہو گئی۔ اس درمیان کئی مرتبہ لوگوں نے انہیں دعوت دی، بلانا چاہا مذہبی تقریبات میں اور دیگر رسم و رواج میں، لیکن وہ یہی کہتے رہے نہیں میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن پورا گاؤں جمع ہوا اور انہوں نے آ کر کہا یہ بتاؤ تم ہم سے نہ کچھ وصولتے ہو، نہ کچھ لیتے ہو، نہ تحفے تحائف قبول کرتے ہو، صرف پانی بھر کے دیتے ہو اور اتنی محنت کر رہے ہو، آئے تھے جوان تھے اب تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، آخر تم کون ہو، تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ تو ان دنوں سرکار خواجہ کا ڈنکا پورے ملک میں بج چکا تھا جب اس عالم دین نے اپنا تعارف پیش کیا اور بھیجنے والے کا نام بتایا کہ مجھے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اتنے پاکیزہ ہو اور تم اتنے بااخلاق ہو تو سلطان الہند عطائے رسول کتنے بااخلاق ہوں گے، اور وہ جس رسول کے اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظمت والے ہوں گے۔ اس نوجوان عالم دین کے ہاتھ پر پورے گاؤں نے کلمہ پڑھا اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تو میرے عزیزوں مشرف بہ اسلام ہوئے جی، اور یقینی طور پر یہ خواجہ کا اسوہ تھا اور یہ اسوہ کا یہ درس جو ہے خواجہ کو مدینے سے جو ملا تھا اس کو لے کر آئے۔ یہاں پہ میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جو آپ جو ہے عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے کہ مدینے سے جب آپ چلے ہیں اور اجمیر آنے تک 29 مقامات پر وہ قیام کرتے ہیں، اور گوگل میپ پر آپ جائیے ان تمام مقامات کو اگر آپ نشاندہی کریں تو وہ لفظ جو ہے محمد بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تمام چیزوں پر جو ہے حضرت خواجہ جو وہاں سے چلتے ہیں مدینہ سے، پھر وہاں پر جدہ آتے ہیں، جدہ سے مکہ شریف جاتے ہیں، بلخ بخارا سیستان، وہاں سے ہوتے ہوئے جو چیز کے بعد لاہور ہوتے ہوئے جو ہے دہلی آتے ہیں اور دہلی سے یہاں پر آتے ہیں۔ ان تمام مقامات کی جو ہے پہلو پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ خواجہ کا جو افکار ہے وہ کیا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ جو محبت کا درد اور محبت کا درس اسلام دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی دین کی ایسے وصف کا نام ہے جو بلا شبہ انسان کو رب سے قریب کرتا ہے، مخلوق کو خالق سے قریب کرتی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار یہ ہے کہ بے سر و سامانی میں، بغیر جاہ و جلال کے، بغیر منصب کے، بغیر اقتدار کے، بغیر مادی وسائل کے، آپ نے صرف خلق کی خدمت کر کے دنیا کو یہ پیغام بتا دیا کہ بغیر مادی وسائل کے بھی اگر کوئی دین النصیحہ کے پیکر بن کر کے کام کرنا چاہے اور وہ اخلاص کا پیکر ہو تو بغیر اسباب و وسائل کے وہ اپنی سلطنت دنیا میں قائم کر سکتا ہے۔ یہ سلطنت دلوں کی سلطنت ہے، یہ سلطنت عقیدت کی سلطنت ہے۔ یہ حکمرانی جو لوگوں کے دلوں پر ہے یہ کبھی نہ مٹائی جا سکے گی، اس لیے کہ
اس کے پیچھے اخلاص ہے، اس کے پیچھے انسان دوستی ہے، اس کے پیچھے مشان دین ہے، دین کی اعلیٰ ترین قدریں ہے۔ اسلام کی سب سے اعلیٰ ترین قدر نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلا چاہنا ہے۔ ہم سنی دعوت اسلامی کے والنٹیئر تقریباً 15 سال سے یہی اندازہ لے کر کے آتے ہیں کہ اگرچہ بے سر و سامانی ہے، اگرچہ اسباب و وسائل کی قلت ہے، لیکن غریب نواز کی سیرت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ کسی بھی طرح سے مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ غریب نواز کے افکار پر اگر کام کرے تو وہ کبھی مایوسی کے عمیق گھڑے میں نہیں گر سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ امید کے پہاڑ پہ چڑھے گی، امیدوں کے سہارے ہوگی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے سر و سامانی میں ہندوستان میں جو نظام محبت قائم کیا ہے، خلفاء کے ذریعے سے، محبین کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی خدمتوں کے ذریعے سے، وہ ہمیں انسپائر بھی کرتی ہیں۔ اور یہ فکر اتنی روشن ہے کہ بلا شبہ اس پر غریب بھی عمل کر سکتا ہے، سرمایہ دار بھی عمل کر سکتا ہے، اس پہ پڑھا لکھا بھی عمل کر سکتا ہے، اس پہ محنت کش غریب مزدور بھی عمل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ ناخواندہ ہو۔ اس لیے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ عمل کی دعوت دیتے، جتنا آپ نے سنا کہ جو ہے صغیر نوری صاحب نے بتایا کہ عمل کی دعوت دیتے، جو پھر عمل کی بات کرتے ہیں کہ ترک دنیا کو کیا، خود کو مٹا رکھا ہے، بس تیری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ جب ہم یاد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں راحل وہ تعلیم یاد آتی ہے جو خواجہ یہاں پر جو ہے 850 سال پہلے لے کر آئے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ زمانہ جو یہاں پہ کشت خون کا زمانہ تھا، 1192 میں خواجہ جو ہے یہاں کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں۔ خواجہ آئے تو تمام انقلابات آئے، اور خواجہ اگر نہیں آئے ہوتے تو سوچئے کہ ہم تمام لوگ کہاں ہوتے۔ اور اگر خواجہ آئے تو خواجہ نے وہ پیغام دیا خدمت سے خدا کو تلاش کرنے کا، وہ کس طرح سے آپ لوگ کا اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے جو 850 سال پہلے آ کر جو ایک یہاں ایک نظام قائم کیا، اور آ کر ایک جو انہوں نے اپنے عمل سے ایک جو سبق دیا، وہ ہم سب کو ایک سبق لینا چاہیے اس سے، کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لباس سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، محبت سے انہوں نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس وقت وہ لباس جو ہے اختیار کیا، اس سے یہ ثابت کیا انہوں نے کہ ہم اس مٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سے یہ سبق دیا، اور کہ جو ہے ہمیں کس طرح سے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے رہنا چاہیے۔ تو آپ کی پوری زندگی دیکھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور سنت پر آپ نے زندگی گزاری، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جو ہے انہوں نے ایک سبق دیا، پیار کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا، اور جو انہوں نے ہر عمل سے جو انہوں نے پیار محبت کا سندیش دیا۔ اور ہمیں ایک واقعے کی طرف جو ہے میں ذرا سے روشنی ڈالوں گا کہ حضرت خواجہ علیہ رحمہ جو ہے ان کے استاد محترم جو حضرت ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حکم دیا، یعنی ان کے ایک وہ ان کے امتحان تھا، ایک امتحان کے طور پر جو ہے کہا کہ اگر جو ہے فجر کی نماز کوئی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سارے مریدین جو تھے اپنے اپنے گھر مقام پر چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے بے چین ہو گئے اور جو ہے فکر مند ہو گئے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ میرے پیچھے جو ہے فجر کی نماز پڑھیں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو جتنے یہ لوگ ہیں اگر سارے کے سارے لوگ جو ہے حضرت کے پیچھے نماز پڑھے کیوں نہ جنت میں چلے جائیں۔ تو جو ہے کوڑتے رہے، فکر کرتے رہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائیں گے وہ جہنمی ہوگا، تو آپ جو ہے بالکل فکر کے ساتھ ایک دم جو ہے کوڑتے رہے اپنی چارپائی پہ۔ آخر میں جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ خواجہ مینو چشتی، اگر آپ کی وجہ سے اگر یہ لاکھوں لوگ اگر جنت میں چلے جاتے ہیں تو تیری فکر نہ کر اور ان سب کو جنت میں پہنچا دے۔ تو آپ سب کی فکر کرتے ہوئے سب کے دروازوں کو بجا ڈالے اور سب کو کہا کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھو گے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کی یہ تھی تعلیم اور یہ تھی زندگی اور یہ تھا ایک آپ کا سبق، یہ تھا ایک دوسرے کی فکر، کہ خود کی فکر نہیں کرتے ہوئے دوسرے کی فکر کی، یعنی پہلے ہم نہیں پہلے آپ۔ ناٹ می بٹ یو، مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو ناظرین جو ہے اس طرح کے جو پروگرام جو ہے عرس خواجہ کو لائیو آپ دیکھ رہے ہیں، نیوز 18 اردو کی یہ کوشش ہے کہ ہم سال کی طرح اس سال بھی تمام پہلوؤں پر نظر ڈال رہے ہیں، تاکہ ایک پہلو جو یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں، یہاں پر مراسم کیا ہے، آستانِ خواجہ میں جو عاشقان خواجہ حاضر ہو رہے ہیں ان کی کس طرح سے جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اور ان تمام پہلوؤں کو جب ہم اس پر روشنی ڈال رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے صدر لیبارٹریز نے جو ہے شرکت کی ہے، جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور صدر لیبارٹریز کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں میڈیسین کو بنانے میں ایک بڑا ادارہ جو تقریباً جو ہے ایک لمبے عرصے سے اس پر کام کر رہا ہے، اس صدر لیبارٹریز کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اسے آپ قبول کریں۔ جی آئیے ہم اپنے اور دوسرے مہمان کو بھی صدر لیبارٹریز کی طرف سے یہ تحفہ دے رہے ہیں، اسے آپ قبول کیجیے۔ جی جی جی
जी सेलिब्रिटीज की तरफ से आपको जो है तोहफा दिया जाता है। ये तमाम जो है तोहफे सेलिब्रिटीज की तरफ दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जो है जारी रहेगा और ये जो है 2:26 तक जारी रहेगा। एक एक पहलू को आप मिस मत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम साहब, बिल्कुल आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आप उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से रूप परवर मनाजिर वहां के दिखाते रहेंगे। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और सवालात के ज़रिए जो है शरीक हो सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबरात को नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने सवालात कर सकते हैं। जवाबात देने के लिए हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब जुड़े हैं, वो आपके सवालों के जवाबात देंगे। आप अपना नजराना अक़ीदत पेश कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़िलहाल नाज़रीन, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। राहिल ख्वाजा बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सदर लेबॉरेटरीज़। सदर लेबॉरेटरीज़ हिंदुस्तान की सबसे मारूफ और जदीद यूनानी कंपनीज़ में से एक है। सदर लेबॉरेटरीज़ की जानिब से तमाम नाज़रीन को और ज़ायरीन को उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अब महफ़िल समा के लिए हम आपको सीधे अजमेर लिए चलते हैं। हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, हम माहे मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, हम माहे मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं। इस दर पे झुका है जब से मेरा सर, इस दर पे झुका है जब से मेरा सर, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। मैं तो यहाँ सरकार की
गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, पंडित पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे, तेरे कपड़ों पे पलते हैं बना महाराजा, तेरे कपड़ों पे पलते हैं तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं बना महाराजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं बना महाराजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं बना महाराजा। हर आँख चाहती है जियारत मोइन की, हर आँख चाहती है जियारत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की। इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, इस सरजमीन हिंद के शाहों ने कह दिया, हश्र तक रहेगी हुकूमत मोइन की, तेरे टुकड़ों पे बनते हैं खुदा महाराजा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं अजमेर से रूह परवर मनाजिर। फ़िलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे